بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ یا باب الحوائج ادرکنی، یا شباب الحسین ادرکنی، یا حجاب زینب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ دعا ہے خداوند عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ میرے مالک فرش عزا عظیم عبادت گاہ ہے، میرے مالک اس مقدس دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ آمین تو سارے کہیں۔ آپ تھوڑا سا قریب آ جاتے ہیں، ذرا آپ ایک ایک کریں، بس زیادہ لمبی چوڑی کوئی نوکری نہیں ہے، بس 20 سے 25 منٹ آپ کریں گے، تھوڑا سا ناراض نہ ہوئیے گا۔ آپ بھی اگر زحمت کریں تو جزاک اللہ جزاک اللہ۔ چونکہ اس سے بہترین قبولیت کی دعا کی جگہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر دعا محتاج آمین ہوتی ہے اور ہر آمین محتاج مومن ہوتی ہے۔ چونکہ میں نے نہیں فرمایا، چھٹے تاجدار ولایت نے فرمایا کہ مومن کی آمین کا بڑا مقام ہے۔ توجہ ہے سرکار؟ سائل نے کہا مولا وضاحت فرما دیں کہ مومن کی آمین کا کیسا مقام ہے۔ مولا نے کہا اگر کوئی ہمارا دشمن مر جائے تو ہمارا چاہنے والا اس کے جنازے میں نہ جائے۔ اگر کوئی ہمارا دشمن، آمین مومن کی آمین کا مقام بتانے لگا ہوں، اگر کوئی ہمارا دشمن مر جائے تو ہمارا چاہنے والا، ہمارا شیعہ، ہمارا محب اس کے جنازے میں نہ جائے۔ سائل نے کہا مولا اگر کوئی رشتہ داری، برادری، تعلق، کاروبار مجبور کرے، جانا پڑے، پھر کیا کریں؟ اللہ کرے وہ بولے جس کا بولنا صادق آل محمد کو اچھا لگتا ہو۔ مولا نے کہا پھر چلا جائے لیکن وقت دعا آمین نہ کہے۔ اگر علی والا آمین کہے پھر 14 کو جنت دینی پڑتی ہے۔ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت دعا کا وقت ہے، فرش عزا سے مقدس جگہ ہے ہی نہیں، تو سارے مل کے آمین کہ میرے مالک پوری دنیا میں، پوری کائنات میں حسین بادشاہ کی ماتمی، حسین بادشاہ کے عزادار حسین بادشاہ کی عزاداری میں مصروف ہیں۔ میرے مالک اس عزاداری کو دہشت گردی جیسے عذاب سے محفوظ فرمائے، ان کو بیرونی اور اندرونی مخالف طاقتوں سے محفوظ فرمائے۔ میرے مالک کی جتنے تشریف فرما ہیں ان سب کو وہ جگہ دکھا جہاں دونوں بھائی آباد ہیں، کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ ایک دعا کرنے لگا ہوں، نظریں ہیں منتظر، بڑی ضروری دعا ہے اور میرے دل کی دعا ہے۔ پرسوں جو حالات میں نے دیکھے ہیں 40 کے جلوس میں، ارتضا میرے دل سے ایک دعا نکلی ہے، بس وہی دعا کرنے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں نظریں ہیں منتظر کہ وہ منظر دکھائی دے، منظر دکھائی دے۔ نظریں ہیں منتظر کہ وہ منظر دکھائی دے، مخلص کوئی تو قوم کا رہبر دکھائی دے۔ مصرے پڑھ کے میں دیکھوں گا ارتضا کون بولے گا اور کون سوچے گا۔ میں کہہ رہا ہوں نظریں ہیں منتظر کہ وہ منظر دکھائی دے، مخلص کوئی تو قوم کا رہبر دکھائی دے۔ یا رب اٹھا لے عرش پہ ممبر رسول کا، یا حکم دے کہ وارث ممبر دکھائی دے۔ میرے مالک یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے سرکار بات شروع
گزشتہ روز مجلس اعزائی منسوب ہے چیلوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے، اور صفی حسین کے شہر میں سفر ہے سرکار، بول تو نہیں لگے ہوئے ہیں تو بتا دیں، میں ڈائریکٹ مصائب پڑھتا ہوں. بسم اللہ. بس تھوڑا سا میری مدد کیجیے گا. ایک سفر کیا ہے میں نے بھی، آج ہی چکوال سے پہنچا ہوں اور آج ہی آپ کے سلام کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. صفی حسین کے شہر میں اللہ کی کائنات کا سب سے بڑا اجتماع ہو رہا ہے. میڈیا نے 2 کروڑ سے لے کے 6 کروڑ تک تعداد بتائی ہے، لیکن کمیل بھائی یہ وہ تعداد ہے جو نظر آ رہی ہے. 2-4 بندے ہیں جو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ذاکر صاحب کچھ پڑھیں گے تو ہم بولیں گے. وہ گھر سے بولنے کے لیے آئے ہیں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تیسرا کام کوئی نہیں ہے. آپ اپنے حصے کی نوکری کریں، میں اپنے حصے کی. میں نے کہا یہ وہ تعداد ہے، منظر جو نظر آ رہی ہے، یہ نظر آنے والی مخلوق ہے. خدا جانے نظر نہ آنے والی مخلوق کتنی ہے. ہاں نظر نہ آنے والی مخلوق کتنی ہے. چلو آسان کرتا ہوں، جملہ آسان کرتا ہوں میں. اللہ جانے کتنے کعبے اترے ہوئے تھے قبلہ کی سلامی کے لیے. زندہ و سلامت ہے بادشاہ. اللہ کرے ہاتھ ہمیشہ یوں رہے، کبھی یوں نہ کرنا پڑے. بلکہ اب دعا میں بدل دیتا ہوں، اللہ کرے ہاتھ ہمیشہ یوں رہے، کبھی یوں نہ کرنا پڑے. جو سمجھ گیا تو میں سلام کرتا. ہاں یہ تو دیکھیں نا، کرم ہے. سیدہ نے اللہ سے مانگی ہی 2 چیزیں تھیں. ہاں جس نے اپنی ظاہری زندگی میں اللہ سے کچھ نہیں مانگا، اس نے 2 چیزیں مانگی، یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا. ہاں یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا. کچھ یاد نہیں میں کمیل میں کیا پڑھتا، عمار میں کیا پڑھتا، بس جو آپ سنتے جائیں گے میں پڑھتا جاؤں گا. یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا. یا علمدار مانگا. 27 سفر تھی، انچولی تھی، اور میں علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب کے گھر کے باہر مجلس پڑھ رہا تھا، اور میں نے پڑھتے پڑھتے یہ جملہ کہا، یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا. انہوں نے مجلس کے بعد بلا کے مجھے شاباش بھی دی. انہوں نے کہا جملہ تم بچا گئے ہو، جملہ اس سے آگے بھی کہتے تو دیکھتے تمہیں کیا دار ہوتی. لے میں جملہ کہنے لگا ہوں، دیکھتے ہیں مجھے کیا قیمت ملتی ہے. اگر قیمت ملی تو ایک اور جملہ بھی کہہ دیں گے، نہیں تو میں مصرے پڑھنے لگا ہوں. یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا. یہ اب آپ کا مقدر ہے. علمدار کا ہاتھ بھی بلند ہے، عزادار کا ہاتھ بھی بلند ہے. زندہ و سلامت ہے. اللہ کرے ہاتھ سلامت ہے. اللہ کرے ہاتھ سلامت ہے. اللہ کرے ہاتھ کسی کی محتاج. ہاں تغیر. کہہ دوں اگلا جملہ؟ قبلہ علمدار کا ہاتھ بھی بلند ہے، عزادار کا ہاتھ بھی بلند ہے. علمدار کہاں، عزادار کہاں؟ توجہ. علمدار کہاں، عزادار کہاں؟ دونوں کا ہاتھ بلند کیوں ہے؟ اللہ کرے وہ بولے جس کا بولنا شاہ نجف کو اچھا لگے، وہ ہاتھ بلند ہو جو شاہ نجف سے رزق مانگ کے کھاتا ہے. جو کسی مولوی سے مانگتا ہے اس سے میری بات نہیں. جس کا رزق نجف سے آتا ہے وہ ضرور بولے. میں نے کہا قبلہ یہ کیا بات ہوئی؟ علمدار کا ہاتھ بھی بلند، عزادار کا ہاتھ بھی بلند. انہوں نے کہا حسن زیدی تم سمجھے نہیں. علمدار کے ہاتھ اور عزادار کے ہاتھ دونوں کے پیچھے سیدہ کا ہاتھ ہے. مایوس خطا کار گناہگار ہے دنیا. مایوس خطا کار، جو نہیں بول رہا وہ شاید نہیں ہوگا گناہگار. مایوس خطا کار گناہگار ہے، یہی حقیقت ہے. مایوس خطا کار گناہگار ہے دنیا. لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا. مایوس خطا کار گناہگار ہے دنیا، جھچکا سا لگا رہتا ہے، آفت کی گھڑی ہے. میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ حضرت انسان کے امکان کی دنیا عباس کے پنجے کے سہارے پہ کھڑی ہے. یہ حضرت انسان کی بڑی مشکل ہے لیکن یہ وہاں تک آ گئی. یہ حضرت انسان کے امکان کی دنیا عباس کے پنجے کے سہارے پہ کھڑی ہے. میں کہہ رہا ہوں تغیر. ہاتھ کھولتے آپ میرے ساتھ تھوڑے، اپنی نماز تو ہاتھ کھول کے ہوتی ہے. تغیر، موت کیا لائے گی مجھ میں. کیا بات. تغیر،
मौत की मैं झोली उठा के दुआ कर रहा हूँ, मालिक आप सबको करबला दिखाए। इलाही आमीन, पे एक दफ़ा ज़रूर जाएं आप, इलाही आमीन। ज़रूर जाएं। मैं कह रहा हूँ पैसे जमा करें, ज़रूर जाएं। तुम अपने दिल में ज़ियारत की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। तुम नियत तो करो, वो ज़रूर बुलाएंगे। फिर आप ये चल रहे होंगे ना नजफ से करबला, तो फिर आपको ये मिसरे याद आएंगे कि तग़य्युर मौत क्या लाएगी मुझ में, तग़य्युर मौत क्या लाएगी मुझ में, सरापा जिंदगी में ढल गया हूँ। अरे मुझे जन्नत के रास्ते मत बताओ, नजफ से करबला पैदल गया हूँ। मुझे जन्नत के रास्ते मत बताओ, मुझे जन्नत के रास्ते मत बताओ। हमारे बड़े मुश्किल मिसरे हैं, और मुझे कुमैल ने आते हुए कह दिया कि टाइम भी आपके पास 20-25 मिनट है, और 11:15 तक हर सूरत आपका दायरा भी आ जाएगा। मातमियों को इंतज़ार नहीं कराना। ये 4 मिसरे सुन लें। प्यास में कौसर, दश्त में जन्नत। तवज्जो है थोड़ी सी? आप सफर हो जाता है बेटा, आप हाथ खोलते मेरे साथ बोलते। हाँ, खुदा की कसम ज़िक्र हुसैन है, जो ज़ुबानें ज़िक्र हुसैन में नहीं बोलती वो घरों में लड़ाई झगड़ों के काम आती हैं। हाँ, जो यहाँ नहीं बोलेगा वो फिर कहाँ बोलेगा? मासूमीन की जगह है ना जहाँ मजलिस होती है, वो किसकी बारगाह होती है? हाँ, आप मासूम की जगह पे बोलो, कब्र में मासूम आपकी जगह बोलेंगे। दाद जाकिर को नहीं, जिक्र को होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ प्यास में कौसर, दश्त में जन्नत। प्यास में कौसर, कल आप बड़ा अच्छा बोल रहे थे, लेकिन इस काल वाले ने मुझे मज़ा ख़राब कर दिया। प्यास में कौसर, दश्त में जन्नत। प्यास में कौसर, दश्त में जन्नत, शहर बसाया मौला ने। प्यास में कौसर, दश्त में जन्नत, शहर बसाया मौला ने। मुशरिक, काफिर, मोमिन, मुस्लिम। क्या बात है। कहाँ चला जाऊँ? अकीदा पढ़ने के लिए हर जाकिर कहता मैं जाफर तैयार हूँ। जाफर तैयार से भी आगे फिर कहाँ चला जाऊँ? मैं कह रहा हूँ प्यास में कौसर, दश्त में जन्नत, शहर बसाया मौला ने। मुशरिक, काफिर, मोमिन, मुस्लिम, हर किरदार को छांट दिया। हमारे एक बाबा हामिद शाह जी हैं, वो इस वक्त करबला में मौजूद हैं। मैंने कहा सरकार आप, उन्होंने मुझे कहा था मैं कराची आ रहा हूँ, मेरी कराची से फ़्लाइट है, मुझे करेंसी चेंज करानी है। मुझे मजबूरी बन गई, मुझे चकवाल जाना पड़ गया। उनसे मुलाकात भी हुई। कल उन्होंने मुझे मेरी बहन की ताज़ियत के लिए फ़ोन किया। मैंने उनसे पूछा करेंसी आपकी चेंज हो गई थी? उन्होंने कहा जी करेंसी तो चेंज नहीं हुई, लेकिन जब से करबला आया हूँ कुछ ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ हाँ, जब से आया हूँ करेंसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पढ़ दूँ मिसरा? प्यास में कौसर, दश्त में जन्नत, शहर बसाया मौला ने। मुशरिक, काफिर, मोमिन, मुस्लिम, हर किरदार को छांट दिया। हमारे एक बंदा बोले मैं कब्र तक राजी, लंगर, दूध, सबील, तबर्रुक, तुम समझे हो ये क्या है? सब कुछ तुमने बंद किया था, उसने सब कुछ बांट दिया। सब कुछ तुमने बंद किया था, उसने सब कुछ बांट दिया। उसने सब कुछ बांट दिया, बांट दिया। एक मिसरा आ गया जी ज़हन में, और मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पढ़ूँ, कोई जगह ही नहीं मिल रही। तो मैं पढ़ दूँ मिसरा? मैं कह रहा हूँ अजब हुस्न आफरीन है, दश्त की रानाइयाँ ज़ैदी। पहला मुश्किल मिसरा पढ़ा है मैंने 2.5 महीने। अजब हुस्न आफरीन है, दश्त की रानाइयाँ ज़ैदी, जहाँ अर्शे बरी के चांद भी शर्माते जाते हैं। अर्शे बरी के चांद। हाँ, 20 सफ़र को मुझे किसी ने कहा, मैं चकवाल बैठा हुआ था, मुझे किसी ने कहा कि ये जो अरबईन का जुलूस है, ये अरबईन के अज़ादार जो हैं इनके बारे में कुछ तो कहें। मैंने कहा शर्मा रही है अर्श पे तारों की अंजुमन, शब्बीर के ज़ायरों की तादाद देख कर। हाय हाय हाय, आप बोले हो मेरी मर्जी का, इंतज़ार बोले हो यार, फरूक सलामत रहो। मंजर में मिसरा पढ़ना चाह रहा हूँ, बड़ा मुश्किल मिसरा है। मैं जगह ढूंढ रहा हूँ, मैं अरबईन की कोई मजलिस पढ़ूँ और मैं कहीं पढ़ूँ। मैंने अपने आप में यही सोचा था कि दर बतूल पढ़ूंगा, मगर मुकद्दर ने साथ नहीं दिया। मैं दर बतूल इस दफ़ा 20 सफ़र को खिताब नहीं कर सका। अल्लाह करे वो बोले जिसका बोलना शायद नजब को अच्छा लगे। बात इतनी मुश्किल है, मैं कह रहा हूँ अजब हुस्न आफरीन है, दश्त की रानाइयाँ ज़ैदी, जहाँ अर्शे बरी के चांद भी शर्माते जाते हैं। वसी है करबला का ज़र्फ भी शब्बीर की मानिद, हजारों रह नहीं सकते, करोड़ों आते जाते हैं।
جاتے ہیں آتے جاتے ہیں. کتنا کریم ہے حسین. کیا کیا حسین نے؟ خطرناک حد تک کریم ہے حسین. اب ہمارے جس کو خطرناک کا مطلب خطرناک ہی پتا ہے. کیا بات. توجہ ہے بیٹا. موبائل رکھنا. میرا بچہ نا بڑا تنگ کیا اس موبائل نے. یہ عشق کی نماز ہے. جو کام آپ نماز میں نہیں کر سکتے وہ مجلس میں بھی نہیں کر سکتے. ہاں ناراض نہ ہوئیے گا. یہ کیمرہ لگا ہے نا, جس طرح یہ کیمرہ لگا ہے اس طرح اوپر سے بھی ایک کیمرہ لگا ہے. ہاں جس کی ساری رپورٹ جائے گی ہمارے وقت کے امام کے پاس. ہاں جب مجلس سے اذان میں آیا کرو نا, ہمارے میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ ہائے ہائے تیرے گناہ کب وہ شمار کرتا ہے, تیرے گناہ کب وہ شمار کرتا ہے, وہ تجھ پہ حر کی طرح اعتبار کرتا ہے. ہاں ہاں وہ تجھ پہ حر کی طرح. اسے صرف مجلس نہ سمجھنا, 1 گھنٹے کی زحمت نہ سمجھنا, 1 گھنٹے کی تقریر نہ سمجھنا. یہ ہے کیا؟ میں کہہ رہا ہوں وہ تجھ پہ حر کی طرح اعتبار کرتا ہے. ہاں خیمہ نصرت ہے یہ, مجلس شبیر, امام وقت تیرا انتظار کرتا ہے. امام کے سامنے بیٹھے ہو آپ اور موبائل استعمال کر رہے ہو, ناراض نہ ہونا. ہاں میں کہہ رہا ہوں اپنی بلا پلا کے میں کتنا اپنے آپ کو روک کے بیٹھا ہوں 18 سفر سے. تم بھی دیکھ رہے ہوگے کہ اتنے قطعات میں ایک مجلس میں نہیں پڑھتا. میں جگہ ڈھونڈ رہا تھا کہ پڑھوں. یہ ماتمیوں کا ماحول ہے, میں مصرے پڑھنے لگا ہوں اپنی بلا پلا کے. 120 کی سپیڈ سے مجلس پڑھ رہا ہوں میں. ہاں میں ڈھیر ساری گفتگو کرتا ہوں, مجمع کو اپنا ہم سفر کرتا ہوں داد لینے کے لیے, لیکن وقت ہی نہیں بچ گیا. میں کہہ رہا ہوں اپنی بلا پلا کے پیاسے کریم نے, اپنی بلا پلا کے پیاسے کریم نے سدرا کو میں کشوں کا محلہ بنا دیا. ہائے 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 کیا کروں میں, کہاں چلا جاؤں. شاعر کہاں چلے جائیں, اردو پڑھنے والے. اب ذرا ساتھ والوں کو بھی ہلائیے گا میں جو بات کرنے لگا ہوں, کیونکہ مجلس میں 2 بندے بولتے ہیں, ایک جو ذاکر کو سن کے بولتا ہے, ایک جو ساتھ والے کو دیکھ کے بولتا ہے. ساتھ والا بول رہا ہے تو کوئی بات بولنے والی ہوگی. ہاں اب جو ساتھ والے کو دیکھتا رہ گیا انکل وہ پھر رہ گیا. میں مصرع پڑھنے لگا ہوں اپنی بلا پلا کے پیاسے کریم نے سدرا کو میں کشوں کا محلہ بنا دیا. سارے علی حسین نے حیران کر دیے. نہیں تھوڑا سا پیچھے ہیں, تھوڑا سا پیچھے ہیں, تھوڑی سی سپیڈ بڑھائیں. میں کہہ رہا ہوں سدرا کو میں کشوں کا محلہ بنا دیا, سارے علی حسین نے حیران کر دیے. اس نے تو خاک سے ہی مولا بنا دیا. اس نے تو خاک سے ہی مولا بنا دیا. میں نے ابھی بتایا حامد شاہ جی نے کیا کہا ہے کہ کچھ چیز خرید کے نہیں کھائی. یہ مصرے میں نے کہے ہیں پرسوں گئے ہیں, 20 سفر سے پہلے 19 سفر کو یہ میں نے مصرے کہے ہیں. یہی سوچا تھا کہ 20 کو پڑھوں گا. پڑھ دوں. مکہ میں ایک حج ہے. توجہ بیٹا بیٹھیے گا. مکہ میں ایک حج ہے تو ایک کربلا میں ہے. تھک جاتے ہیں انسان, ظاہر ہے پرسوں جلوس, آج سارا دن 72 تابوت کی مجلس تھی, تھک گئے ہیں جعفر تیار. لیکن دعا کر رہا ہوں اللہ کرے کسی کا عقیدہ نہ تھکے. جس کا عقیدہ فریش ہے وہ میرے ساتھ بولتا ہے. میں کہہ رہا ہوں مکہ میں ایک حج ہے تو ایک کربلا میں ہے. تحقیق اس خیال پہ کر اور مزید کر, بس یہ سخی حسین کے گھر کا ہے مرتبہ, کھاتا نہیں ہے رزق کوئی بھی خرید کر. خرید کر. میرے شبیر کا سجدہ, خاتمہ کا تھا پڑھ رہا ہوں, میرے شبیر کا سجدہ, کیونکہ نظر مشکل ہے. میں چاہ رہا ہوں یہ میرے ہم سفر ہو جائیں اور پھر میرے قلم کی انگلی پکڑیں, ہم دونوں کربلا چلتے ہیں. آپ میرے ساتھ ملیں, آپ کو کربلا جاتے ہوئے محسوس ہوگا, بغیر ٹکٹ, بغیر ویزا, بغیر کسی سالار کی چیٹنگ کے. ہاں میں آپ کو کربلا لے کے جاؤں گا, لیکن یہ مصرے پڑھ کے دیکھوں گا. میں کہہ رہا ہوں میرے شبیر کا سجدہ زمانے کو بتاتا ہے. میرے شبیر کا سجدہ, اس میں بندے نہیں بولتے, عقیدے بولتے ہیں. اور یہ مصرع نہیں, یہ عقیدے کا ٹیسٹر ہے. منظر میں مصرع پڑھ کے چیک کروں گا کہ نظم مجھے کون سی پڑھنی ہے. میں کہہ رہا ہوں میرے شبیر کا سجدہ زمانے کو بتاتا ہے,
خدا مسجود ہونے کے لیے کربل میں آتا ہے. وہی بات. میں تو ڈر رہا تھا جعفر طیار میں کہ اتنا سخت شعر نہیں پڑھتا، لیکن آپ اگر سخت سننے پہ بیٹھے ہیں تو پھر میں اس سے بھی آگے کی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کیا کہنے یار کمیل، میں تو اپنے آپ میں پریشان تھا کہ جعفر طیار میں پھر خطیب کو معافی بھی مانگنی پڑتی ہے، اس لیے میں ڈر رہا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کسی کی توہین ہو جائے. آپ تو میرے عقیدے کے لوگ بیٹھے ہیں، اتنا پیارا آپ نے مصرے کا استقبال کیا. لو میں چوتھا مصرع پڑھ کے فیصلہ کرنے لگا نظم کے کتنے بند پڑھنے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میرے شبیر کا سجدہ زمانے کو بتاتا. بیٹا منہ پہ ہاتھ رکھ، ہاتھ ہٹے تو پھر بولنا 33 نمبر والا میں ذاکر ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں میرے شبیر کا سجدہ زمانے کو بتاتا ہے، خدا مسجود ہونے کے لیے کربل میں آتا ہے. بد عقیدہ بندہ بے شک نہ بولے جس کا عقیدہ حسن زیدی کے ساتھ ملتا ہے، جو اپنا رزق کربلا سے مانگ کے کھاتا ہے وہ چوتھے مصرے کی قیمت دے. میں نظم اس کے حوالے کرتا ہوں. خدا مسجود ہونے کے لیے میسم کمیل مجھے نہیں دیکھنا، بندہ دیکھ کے بتانا تمہارے پاس 22 سفر کو مہمان آیا ہے. چوتھے مصرے پہ نہیں بولتا. آج میں قلم توڑ کے جعفر طیار پھینک جاؤں. میرے شبیر کا سجدہ زمانے کو بتاتا ہے، خدا مسجود ہونے کے لیے کربل میں آتا ہے. یہی ایک فرق ہے توحید اور شبیر میں زیدی. خدا اس کو بناتا ہے، خدا کو یہ بچاتا ہے. وہی بات. خدا کو یہ بچاتا ہے، خدا اس کو بناتا ہے، خدا کو یہ بچاتا ہے. چلیں بس کرتے ہیں، ہاں نظم شروع کرتے ہیں. اجازت ہے سرکار؟ ایک ایک قدم اور آگے آتے ہیں آپ لوگ. نظم بڑی مشکل ہے اور اربعین کے حوالے سے. ہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا جو نہیں جا سکے اس سال کربلا انہیں یہاں بیٹھے ہوئے محسوس ہو. پاسپورٹ ریڈی ہے آپ کا؟ نہیں جو میں نظم پڑھنے لگا اس میں ریڈی ہے. آپ میرے ہم سفر ہیں. پڑھوں مصرع؟ اگلے سال ہوں گے کربلا. میں کہوں جس شہر ولا کا، ہر مصرع آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، حسن زیدی نہیں پڑھ رہا. آپ کو آپ کربلا جاتے ہوئے محسوس ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں جس شہر ولا کا مجھے درپیش سفر ہے. تیار ہے نا؟ میں آپ کو سفر پہ لے کے جانے لگا ہوں. قلم کی انگلی پکڑیں. جس شہر ولا کا مجھے درپیش سفر ہے. کیا کہتے ہیں؟ جو پانی شانی مارو میں تو بھی پڑھوں گا. تھوڑا سا تمہیں کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا، ناراض نہیں ہونا. آپ حسین کے مہمان خصوصی ہو. وہی بات. ہاں میں کمیل ہم سارے حسین کے نوکر ہیں. نوکروں کے دل ٹوٹتے رہتے ہیں، مہمانوں کے نہیں ٹوٹنے چاہیے. آپ سب مہمان ہو حسین کے، ہمارے مہمان نہیں ہو. ہم تو نوکر ہیں، ہم تو آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں. ہم اپنے باپ کا ذکر تو نہیں کر رہے، حسین کا ذکر کر رہے ہیں. ہاں جب میں اپنے کسی باپ کا، اپنے کسی مولوی کا ذکر کروں پھر آپ نہ بولیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کے ذکر پہ فرشتے بھی واہ واہ کرتے ہیں. آپ کی داد سے ذاکر نہ چھوٹا ہو جاتا ہے نہ بڑا ہو جاتا ہے. ہاں کیونکہ ہاتھ اسی کا بلند ہوتا ہے جسے علی خیرات دے. ہاں جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھولتے. مجلس میں کیا بولیں گے. ہاں مصرع پڑھ دوں سرکار؟ جس شہر ولا کا. 4-5 دن بعد مجلس پڑھ رہا ہوں تو انرجی ڈبل ہوئی ہے، لیکن آپ کی انرجی تھوڑی سی کم ہے، تھوڑی سی بڑھائیے گا. میں کہہ رہا ہوں جس شہر ولا کا مجھے درپیش سفر ہے. یہ میں اسی لیے بلاتا ہوں کہ بعد میں کوئی مجمع چیر کے آگے نہ آئے. اپنے لیے نہیں بلاتا تاکہ نماز کی پہلے آگے کی صفیں مکمل ہوں، پھر جو نمازی آئے وہ پیچھے بیٹھے. اب یہ بچہ آیا نا تو 4 لوگوں نے ذاکر کو چھوڑ کے بچے کو دیکھا، ناراض نہیں ہونا. میں کہہ رہا ہوں جس شہر ولا کا مجھے درپیش سفر ہے. سنتے ہیں کہ اس شہر میں بے گھر کا بھی گھر ہے. 2-4 بندے پیچھے رہ گئے. سنتے ہیں کہ اس شہر میں بے گھر کا بھی، تھوڑی مدد کیجیے گا، دادی مدد. سنتے ہیں کہ اس شہر میں بے گھر کا بھی گھر ہے. میں کہہ رہا ہوں دن کیا ہیں، دن کیا ہے سمجھنا میری طاقت میں کدھر ہے. دن کیا ہے سمجھنا میری درپیش سفر ہے. سنتے ہیں کہ اس شہر میں. دادی اتنا مشکل مصرع تھا نا، جب مصرع ہوا تھا میں نے اپنے آپ میں سوچا تھا کیسے پڑھوں گا.
कैसे दाद मिलेगी। ये मंजर, ये अम्मार, ये रज़ा भाई, ये कुमैल, ये 4-5 चेहरे इर्तज़ा मेरे सामने ऐसे बैठे हैं जिनके आसरे पे मैं मिसरा पढ़ने लगा हूँ। सुनते हैं कि उस शहर में बेघर का भी घर है, दिन क्या है समझना मेरी ताकत में किधर है, इस शहर की हर रात शरीयत की सहर है। भाई वाह, क्या शहर की हर रात शरीयत नहीं बोला, मैं समझ रहा हूँ कि मैं मुश्किल पढ़ रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि समझ ना आए, मैं मुश्किल पढ़ रहा हूँ। हाँ, इस शहर की हर रात शरीयत की सहर है। क्या है करबला? कभी करबला जाओ तो महसूस करना। मैं कह रहा हूँ हर जुल्म को इस शहर ने यूं फांस लिया है, हर जुल्म को इस शहर ने फांस लिया है। बोलना, हर जुल्म को इस शहर ने यूं फांस लिया है। एक बंदा बोले, मैं कुमैल कब्र तक राजी। हर जुल्म को इस शहर ने फांस लिया है। छोड़ दूं मिसरा पढ़ूं? हर जुल्म को इस शहर ने फांस लिया है। फांस लिया है, इस्लाम ने भी सुख का यही सांस लिया है। भाई वाह, सलामत रहिए। इस्लाम ने सुख का यही सांस लिया है। इस शहर की बातें हैं, इस शहर की बातें हैं फरिश्तों की ज़बां पर। बेटा मुझे देखना, वो इधर ही है, बाद में मिल लेना मेरा बच्चा। इस शहर की बातें हैं, ये सैयदा का करम है। एक वक्त में आप सारे एक जाकिर को देखते हो, एक जाकिर आप सबको देखता है। क्योंकि हमें इमाम हुसैन ने जहान भर की मजदूरियों से बचा के अपने महकमे में भर्ती की है। अब हम नौकर बन के, नौकरी तो खालिस है ना, मेहमानों की खातिर तवाज़ु तो करें। मैं कह रहा हूँ इस शहर की बातें हैं फरिश्तों की ज़बां पर, इस शहर की बातें हैं रदीफ कैब पर। अब ये रदीफ 2 दफ़ा आएगी लेकिन अलग अलग एंगल से आएगी। जो समझ गया वो मेरे साथ बोले। मैं कह रहा हूँ इस शहर की बातें हैं फरिश्तों की ज़बां पर, थक जाते हैं पर। क्या बात। इस शहर की बातें हैं, जाते हैं खुदा की कसम अपनी आंखों से पढ़ा है। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, कितना बड़ा नाम है शियत का। उन्होंने कहा है कि मजालिस में कहा करते थे ये शेख खुरासानी, अज़ा कैसी, अज़ा कैसी कैसी कि अर्शी ज़मीनों पर ना आ जाएं। अज़ा कैसी अगर अर्शी ज़मीनों पर ना आ जाएं। उन्होंने कहा था सड़क पर नंगे पाँव ही चलो, करबो भला जाकर। मिसरा सुनना, मिसरा सुनना, मिसरा सुनना, मिसरा सुनना। हाँ जाहिर है गर्मी भी है, आप लोग गर्मी से भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, लेकिन क्या करें, जिसके दिल में विलाय अली की ठंडक है। मजालिस में कहा करते थे ये शेख खुरासानी, मजालिस में कहा करते थे ये शेख खुरासानी, अज़ा कैसी, अज़ा कैसी, अज़ा कैसी, नियत से फर्शे अज़ा बिछाओ, अज़ा कैसी अगर अर्शी ज़मीनों पर ना आ जाएं। उन्होंने कहा सड़क पर नंगे पाँव ही चलो, करबो भला जाकर, क्यों कहीं नालैन के नीचे किसी के पर ना आ जाएं। कहीं नालैन के नीचे, कहीं नालैन के नीचे। क्या बात जाना चाहिए। लेकिन उस शहर की बातें हैं फरिश्तों की ज़बां पर। एक जनरेटर का शोर था, ऊपर से बच्चों का शोर है। अब आपका दाद का शोर इतना होना चाहिए कि ये दोनों आवाज़ें दब जाएं। मेरिट पे दाद दीजिएगा अगर मिसरा समझ आए। मैं कह रहा हूँ इस शहर की बातें हैं फरिश्तों की ज़बां पर, थक जाते हैं पर उनको समझ आए कहाँ पर। भाई वाह, क्या कहने। थक जाते हैं पर उनको समझ आए कहाँ पर। मैं कह रहा हूँ कुछ इतना तो इस शहर का, करबला का, कुछ इतना तो इस शहर का शोरा है वहाँ पर। सुननी भी है, मजलिस देखनी भी है। कुछ इतना तो इस शहर का, करबला का, कुछ इतना तो इस शहर का शोरा है वहाँ पर। मैंने जो मिसरा कहा था कि नजर ना आने वाली मखलूक कितनी है। हाँ अब मैं देखूंगा कौन मेरे मौजू के साथ मुत्तसिल है। मैं कह रहा हूँ इस शहर की बातें हैं फरिश्तों की ज़बां पर, थक जाते हैं पर उनको समझ आए कहाँ पर। कुछ इतना तो इस शहर का शोरा है वहाँ पर, जो रह नहीं पाते वो भी रहते हैं यहाँ पर।
पाते। बात मुश्किल कर रहा हूँ जेन्युइन बात आ रही है। अभी मैं अगर 7, 8, 10 बंदे लाया होता, बंदे भी खड़े होते और मैं भी खड़ा होता और याद ही हो जाती और जाफर तैयार वाले सोच रहे होते ये क्या हुआ। हाँ, आप मेरे साथ तो नहीं आए ना, जिक्र सुनने आए हैं। मैं कह रहा हूँ जो रह नहीं पाते वो भी रहते हैं यहाँ पर जहाँ मैंने नज़म पढ़ी अभी तक मैंने बैत नहीं पढ़ी, पढ़ दूँ बैत? दुआ तो मैं आपके लिए कर चुका हूँ, मालिक आपको अरबईन पे बुलाए। और मैं कह रहा हूँ घर खुल्द में, तवज्जो रखिएगा, घर खुल्द में यज़दान बना देता है जितने, हर साल इसी शहर में आ जाते हैं इतने। हर साल इसी शहर में आ जाते हैं, थोड़ी आवाज़ खोलिएगा, साउंड वाला भाई कहाँ गया? हर साल इसी शहर में आ जाते हैं इतने। जरूर पढ़ देंगे आ जाते हैं इतने, हर साल इसी शहर में आ जाते हैं इतने। मैं जब करबला गया, अभी तुम हो के आए हो, अरफे पे हो के आए हो, मिसरा चलो तुम सुनना, जो करबला जा चुके जरा हाथ उठाए। अल्लाह सबको बुलाए, जिनके हाथ बुलाने हुए अल्लाह करे हाथ जरिए मौला हुसैन पे लगे। आपको जाके मिसरा महसूस होगा। मैं कह रहा हूँ इरफान टपकता रहा अल्फाज के रस में, खुद इश्क मचलता रहा इकलाम की नस में। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, मुश्किल पढ़ रहा हूँ, अपने कलाम के फजाइल में पढ़ रहा हूँ, बेशक ना बोलिएगा, लेकिन 2 मिसरे दिल की धड़कनों पे लिखने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ इरफान टपकता रहा अल्फाज के रस में, खुद इश्क मचलता रहा इकलाम की नस में, पर झड़ने लगे आज हकीकत के कफस में, पर झड़ने लगे आज हकीकत के कफस में। जो हो आए वो ज़रूर बोलना। पर झड़ने लगे आज हकीकत के कफस में, ज़ाहिर की फजीलत नहीं इदराक के बस में। हुसैन की फजीलत की बात नहीं कर रहा मैं, अब्बास की फजीलत की। ज़ाहिर की फजीलत नहीं, ज़ाहिर की फजीलत नहीं, इदराक के बस में, इदराक के बस में। हमारे तुम गए हो, आप गए, मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह सबको अरबईन पे बुलाए, आपको ज़रूर अल्लाह अरबईन पे बुलाए। लेकिन आपको जब उतरते हुए, एयरपोर्ट से उतरते हुए बेटा आपको ये मिसरे महसूस हो तो फिर मेरे हक में दाद देना, मेरे हक में दुआ करना। मैं कह रहा हूँ ज़ाहिर की फजीलत नहीं इदराक के बस में, इदराक के बस में। मुझे इर्तिज़ा बैत पे इतना एक नाज है, अगर मैं वादी हुसैन में खड़े होकर पढ़ूँ, कब्रों से भी अली अली की सजाएं मैं देखने लगा हूँ। मैं जाफर तैयार में पढ़ रहा हूँ या वादी हुसैन में पढ़ रहा हूँ, बैत पढ़ के देखूंगा, अगले 2 बंद पढ़ने हैं या इसी पे सलाम करना है। मैं कह रहा हूँ पर झड़ने लगे आज हकीकत के कफस में, ज़ाहिर की फजीलत नहीं इदराक के बस में। मुझे यही महसूस हुआ, अगर अम्मार तुम्हें भी यही महसूस हुआ फिर मेरे साथ बोलना। मैं कह रहा हूँ ज़व्वार की किस्मत में अजब फूल खिलेंगे, करबल में कदम रखते ही शबीर मिलेंगे। करबल में कदम रखते ज़व्वार की किस्मत में। चले ये पढ़ दो मैं, उठा के दुआ कर रहा हूँ आपके हक में। बंदे कहते हैं जी ये गुनाहगार था, ये करबला कैसे चला गया? बंदा करबला पैसों से नहीं जाता, बुलावे से जाता है। ये अलग बात है गुमैल, किसी का करबला बुलावा होता है, किसी की पेशी होती है। हाँ, जो समझ गया वो मेरे साथ बोले। किसी का बुलावा होता है, किसी की पेशी होती है। बंदे कहते हैं जी फलां बंदा गुनाहगार था, करबला कैसे चला गया? बोलते हो मेरे साथ? पढ़ दूं? मैं कह रहा हूँ हक बात है इसको, हक बात है बिल्कुल, इसे बेकार ना समझो, दुनिया से मुझे बरसरे पैकार ना समझो, शब्बीर के ज़ाहिर को खताकार ना समझो। ओ जी उसको मैंने खुद देखा है, क्या कह रहे फलां गुनाह करते हुए देखा है, वो कैसे करबला चला गया? उसको तो उसने तो मेरी आंखों के सामने ये गुनाह किया है। मैं कह रहा हूँ हक बात है बिल्कुल, इसे बेकार ना समझो, दुनिया से मुझे बरतरे बेकार ना समझो, शब्बीर के ज़ाहिर को अपने पास से बात करने का आदि नहीं, हाशिया रहेगा आदि नहीं। जब तक जीऊँगा हवाला देने को तैयार हूँ, मुझे बताइएगा, कुमैल से फ़ोन नंबर लेके मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं हवाला दूंगा। अल्लामा मजलिसी ने ज़ाहिर की फजीलत देखी है, शब्बीर के ज़ाहिर को खताकार ना समझो, गर था भी गुनाहगार ना समझो,
نا 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 مجمع تمہارا مجھے چھوڑ گیا ہے، یہ سمجھنا میں نے اپنے پاس سے بات کی ہے. جب تک جیوں گا حوالہ دوں گا. علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ظاہر امام حسین کی فضیلت کیا، گر تھا بھی گناہگار نہ سمجھو کتاب کا جملہ نہ ہوتا تو عمار میرا جملہ نہ ہوتا. علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ملتی ہے یہ عزت ظاہر حسین کو جب ظاہر حسین گھر سے چلتا ہے، ملتی ہے یہ عزت اسے حجت کی طرف سے، سمجھو کہ وہ نکلا ہے ابھی ماں کے صدف سے. سمجھو کہ وہ نکلا ہے ابھی ماں کے صدف سے. آخری 6 مصرے آ دیکھ، آخری 6 مصرے. یار اس ساؤنڈ والے کو کہنا تھوڑی آواز سے بولو. توجہ ہے، آ دیکھ. توجہ میری طرف رکھیں آپ اپنا ساؤنڈ کھولیں، وہ اپنا ساؤنڈ کھولیں. آ دیکھ ولایت کے، ٹھیک ہے شاباش. آ دیکھ ولایت کے حسین لال کی طاقت. ہاں جو ٹافیاں لینے کے لیے کربلا جاتا ہے وہ بے شک نہ جائے. ہاں آ دیکھ ولایت کے حسین لال کی طاقت. آپ مصرع محسوس کیجئے گا، مار مصرع محسوس کرنا. ارتضیٰ جو کربلا گئے ہو، میں کہہ رہا ہوں آ دیکھ ولایت کے حسین لال کی طاقت، لجپال بنا دیتی ہے لجپال کی طاقت. لجپال بنا دیتی ہے لجپال کی طاقت. اس شہر میں بڑھ جاتی ہے اعمال کی طاقت. اس شہر میں بڑھ جاتی ہے اعمال کی طاقت. اچھا بلا بولتا ہوں مجمع چپ کر جائے گا. جو جتنے بول رہے ہیں ابھی دیکھنا میں مصرع پڑھوں گا. آپ سوال کرو گے حسن اگر آپ کو پتہ ہے کہ بولتا ہوا مجمع چپ کر جائے گا تو پھر کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیونکہ شیعہ عقیدہ یہی ہے. ایک مجلس کے لیے عقیدہ تو نہیں بدلا جا سکتا نا. میں کہہ رہا ہوں لجپال بنا دیتی ہے لجپال کی طاقت. بڑھ جاتی ہے اس شہر میں اعمال کی طاقت. ایک دن کی نمازوں میں ہے 1 سال کی طاقت. ایک دن کی نمازوں میں ہے 1 دن کی نماز. یہی شیعہ عقیدہ ہے. ناراض بھی ہو جاؤ تو کیا ہے، 1 دن کی نمازوں میں ہے. میں جماعت نہیں کرا رہا، بولیے گا. 1 دن کی نمازوں میں ہے 1 سال کی طاقت. کتاب کا جملہ نہ ہوتا تو میرا جملہ نہ ہوتا. جب بھی کربلا جاؤ صرف 2 کام ہیں، یا حسین کرنا ہے یا اللہ اکبر کرنا ہے. تیسرا کوئی کام نہیں ہے. ہاں جو بندہ شاپنگ کرنے کربلا جاتا ہے اس سے میری بات نہیں. یہ یا اللہ اکبر اور یا حسین کرنے جاتا ہے. ارتضیٰ فقط اس بندے سے بات کر رہا ہوں. لجپال بنا دیتی ہے لجپال کی طاقت. 1 دن کی نمازوں میں ہے 1 سال کی طاقت. میں کہوں ماتم کو یا تکبیر کو جو ہاتھ اٹھے گا، شبیر کا وعدہ ہے میرے ساتھ اٹھے گا. شبیر کا وعدہ ہے میرے ساتھ اٹھے گا، میرے ساتھ اٹھے گا. میں کہہ رہا ہوں پلتی ہے شریعت بھی اسی آب و ہوا میں. پلتی ہے شریعت بھی اسی آب و ہوا میں. کوثر کے سبو ہوتے ہیں ظاہر کی غذا میں. ہر سانس میں ملتی ہے ولا شہر عزا میں. گزارش کر رہا ہوں چہلم کا یہ دن جس کو ملے کرب و بلا میں. چہلم کا یہ دن جس کو ملے کرب و بلا میں. شبیر اسے اپنے مریدوں میں گنے گا. شبیر اسے اپنے مریدوں میں گنے گا. خالق اسے کربل کے شہیدوں میں گنے گا. زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں. قافلہ آیا کربلا کی سرحد پہ. اجرکم اللہ. قافلہ آیا. چہلم کی مجلس ہے نا. کوئی ایسی بہن دیکھیے جو سال بعد بھائی کا چہلم کرنے آئے. اجرکم اللہ. کون کہتا ہے شیعہ تھک گئے ہیں؟ اب تو زینب کا سارا سال ہی محرم رہنا. کربلا کی سرحد پہ یہ قافلہ آیا. جابر پہلا مجاور ہے قبر حسین. یہ
تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، کربلا نہیں آ سکا۔ عزادارو جب سفر میں اس کی واپسی ہوئی نا، یہ مدینے آیا، اسے پتہ چلا حسین کربلا چلے گئے۔ یہ حسین کی نصرت کے لیے کربلا آیا، اس کے آنے سے پہلے خبر آئی کہ حسین گھوڑے سے گر گیا۔ یہ قبر عباس پہ قبر حسین پہ مجاوری کر رہا تھا، یا اسے اونٹوں کی آہٹ محسوس ہوئی، یہ قبر عباس سے اٹھا اور اس قافلے کے سامنے جا کے کہا، تم جو بھی ہو یہ کبھی راستہ تھا، اب کسی سلطان کی نگری ہے۔ جو سمجھ گئے ان کی بے بسائی نکلے گی۔ پہلے کبھی راستہ تھا، میں تو مصائب پڑھ گیا ہوں، پہلے کبھی راستہ تھا، اب یہ کسی سلطان کی نگری ہے۔ رو کے سجاد نے کہا، اپنے سلطان کا نام تو بتا۔ جابر نے کہا، یہ میرے عباس بادشاہ کی نگری ہے۔ جابر نابینا تھا، جابر نے کہا، کیا تو اکیلا ہے قیدی؟ کہا، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ پردہ دار ہیں۔ جابر نے کہا نا، جب عباس بادشاہ کی نگری ہے، عمار مر جاتا کتاب کا جملہ نہ ہوتا تو میرا جملہ نہ ہوتا۔ پردے سے بی بی کی آواز آئی، جابر ایک مرتبہ پھر کہے۔ اجرکم اللہ، کس کی نگری ہے؟ جابر نے کہا، عباس بادشاہ کی نگری ہے۔ زخمی ہاتھ زینب نے اٹھا کے کہا، میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے بھائیوں کا شہر آباد ہو گیا۔ دعا کرو نا، جس طرح بہن نے قید نبھا کے بھائیوں کا شہر آباد کیا، اسی طرح زینب کا شہر بھی آباد رہے۔ اسی طرح ہاں، بڑی مشکل سے آباد کیا علی کی بیٹی نے یہ شہر۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے۔ کہا، جابر ایک مرتبہ پھر گئے۔ سجاد نے کہا، جا اپنے سردار کو بتا، بہن سلام کہہ رہی ہے۔ عزادارو میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ جابر نے قبر عباس پہ جا کے کہا، مولا کوئی بی بی آئی ہے جو تمہیں بھائی کہہ رہی ہے۔ عباس کی قبر میں زلزلہ آیا، رو کے آواز آئی، جابر کہیں اترنے کا حکم تو نہیں دے دیا؟ یا زہرا یا زہرا یا زہرا اجرکم اللہ، کہیں اترنے کا حکم تو نہیں دے دیا؟ مولا میں نے تو حکم سنا دیا ہے۔ کہا، جابر جا کے معافی مانگ، جا کے معافی مانگ۔ جابر واپس آیا، کتاب کا جملہ نہ ہوتا تو میرا جملہ نہ ہوتا۔ علی کی بیٹی محمل سے ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرا تھا۔ بھائیوں کی نگری میں چلنا شروع کیا۔ علی کی بیٹی نے چلتے چلتے وہاں آئی جہاں عباس کی قبر تھی۔ منظر جو نوکر عباس کے اس جملے پہ ماتم کرنا۔ عباس کی قبر پہ آ کے زینب نے کہا، بہن کے کان ترس گئے تھے، کبھی کوئی عباس حکم کرے۔ اور زینب ماں نے، جو بہنوں کے بھائی بیٹھے اس جملے پہ ماتم کرنا، کبھی کوئی عباس حکم کرے۔ عباس تو نے مجھے چلنے کا حکم کیا۔ عباس میں چل گئی، قبر عباس سے آواز آئی، علی کی بیٹی مجھے معاف کرنا، علی کی بیٹی مجھے معاف کرنا، میں نے تجھے چلنے کا حکم دیا۔ رو کے علی کی بیٹی نے کہا، عباس تیرے قاتلوں نے مجھے شام کی گلیوں میں اتنا چلایا ہے، اب زینب کو چلنے کا طریقہ۔ اب زینب کو چلنے کا طریقہ آ گیا۔ ایک نوحہ سناؤں؟ سجاد نے قبروں کے پاس کھڑے ہو کے چیلوں پہ یہ نوحہ پڑھا تھا۔ سجاد نے نوحہ پڑھا، جتنے جوان بیٹھے ہو میں تمہیں ماتم کی دعوت دے رہا ہوں۔ سجاد نے کہا، بھیا چچا عباس، بازو کٹوا کے زین سے اترنا آسان ہے۔ جتنے نوکر عباس کے بیٹھے ہو، بازو کٹوا کے زین سے اترنا آسان ہے۔ دوسرا بہن سنیے گا، سجاد نے کہا، اکبر سینے پہ برچھی کھانا آسان ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ کرے وہ روئے جس کی آنکھ پہ سیدہ کی مہر لگی ہے۔ باقی جو 2 مہینے آپ نے مجلس سے سنی ہے وہ حسرت ہے،
وہ علی کی بیٹی رونا چاہتی تھی مگر رونے نہیں دیا تھا، وہ ماتم کرنا چاہتی تھی پر ماتم کرنے نہیں دیتے تھے. لیکن یہ جو چہلم کی مجلس ہے یہ سنت نہیں، یہ حسرت نہیں، یہ سنت ہے میری شہزادی کی. یہ علی کی بیٹی نے خود مجلس بپا کی تھی. سجاد کا نوحہ سننا اور میں واپسی مدینے کا ایک جملہ پڑھتا ہوں اور اس پہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں. ذات باقی ملاقات باقی. سجاد نے کربلا کی سرحد پہ کھڑے ہو کے نوحہ پڑھا. کہا چچا عباس بازو کٹوا کے زین سے اترنا آسان ہے، بیٹا اگلے سال تو وہ روئے گا نا جو ہوگا. تمہارے نہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہے نہ کوئی تمہارے رونے پہ پابندی ہے. یہ تو 4 سال کی سکینہ کی اپنی قسمت تھی نا جو سجاد سے پوچھتی رہی 1600 میل کے سفر میں. سجاد میں اس موڑ پہ رو لوں، سجاد میں اس بازار میں رو لوں، سجاد میرے بابا کو کسی نے دفن کیا ہے. عزیزانو سجاد کا نوحہ اگر آپ نے سن لیا شاید مدینے واپسی کا جملہ مجھے پڑھنا نہ پڑے. سجاد نے کہا چچا عباس بازو کٹوا کے زین سے اترنا آسان ہے، اکبر سینے پہ برچھی کھانا آسان ہے. جتنے جوان بیٹھے ہو شہزادی سے ہائے کی خیرات ضرور مانگا. سجاد نے کہا قاسم جسم کے ٹکڑے کروا کے لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کروانا آسان ہے، اصغر گلے میں تیر کھانا آسان ہے. مر جاتا کتاب کا جملہ نہ ہوتا، میرا جملہ نہ ہوتا. قبروں سے آواز آئی، کہیں سے اکبر کھڑا ہوا، کہیں سے عباس کی لاش آئی، کہیں سے قاسم کی لاش آئی. کہا تیر کھانا آسان ہے، ٹکڑوں پہ گھوڑوں کا دوڑ جانا آسان ہے، بازو کٹوا کے اترنا آسان ہے. سجاد بتا پھر مشکل کیا ہے؟ رو کے سجاد نے کہا زینب جیسی ماں لے کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار، ہر موڑ پہ ماتم کرو نا، ہر موڑ پہ 90 ہزار بغیرتوں کے ہجوم سے ایک چادر کا. ایک جملہ پڑھنا مجھے واپسی مدینے کا. ارتضا کب چلی تھی؟ 28 رجب کو. بڑا پیار ہوتا ہے بہن بھائی کا. ہاں مجھے پتا چلا ہے، میں نے 18 صبر کو اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کی قبر بنائی ہے. مجھے پتا ہے، سنو گے عزیزانو کیا پیار تھا بہن اور بھائی کا. اللہ اس جملے کے صدقے میری مرحومہ بہن کے بھی درجات بلند کرے. میں ہاتھ باندھ کے منت کر رہا ہوں، جسے رونا نہ آئے شبیہ علم سے معافی مانگے. 28 رجب کو مدینے سے چلی، حسین نے رونا شروع کیا. منظر تیری آنکھوں کی قسم، کتاب کا جملہ نہ ہوتا تو میرا جملہ نہ ہوتا. حسین نے رونا شروع کیا، دونوں ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالے. اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب حسین کے بدن کے ساتھ سر بھی تھا، زینب کے ہاتھ بھی آزاد تھے. جملہ ایک پڑھنے لگا ہوں آخری، اس سے زیادہ زحمت نہیں دیتا. ماتمی کھڑے ہیں، ماتمیوں کو عزاداروں کو انتظار نہیں کرانا. تمہیں پتہ نہیں یہ ماتمی بطول کی دعائیں ہیں. ہاں بطول انہیں دعا دیتی ہے تب یہ ماتم کرتے ہیں. جملہ پڑھوں. حسین نے رونا شروع کیا. علی کی بیٹی نے کہا ہیں حسین میں زینب جیسی بہن تیرے ساتھ جا رہی ہوں. پھر بھی روتا ہے. جتنے جوان بیٹھو کسی سفر پہ جاؤ، جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی مالک ان کے درجات بلند کرے، جن کی حیات ہیں مالک ان کی عمر دراز فرمائے. جھولی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں. ہاں جب اس رنگ میں رویا کرو ماں کے قدم چوما کرو، یہ عزاداری ماں نے دی ہے تمہیں، یہ ماں کی طرف سے ملی ہے. حسین نے رونا شروع کیا. علی کی بیٹی نے کہا حسین میں تیرے ساتھ جا رہی ہوں. کیوں روتا ہے؟ رو کے حسین نے کہا مجھے اماں یاد آ رہی ہے. جو گھر سے جاتے ہو جوان ماں کو سلام کر کے جاتے ہو نا. حسین نے کہا مجھے ماں یاد آ رہی ہے. علی کی بیٹی نے کہا حسین پریشان نہ ہو، آج سے تیری بہن بھی میں ہوں. یا زہرا یا زہرا آج سے تیری ماں بھی میں ہوں. گھر سے نکلا حسین، جنت البقیع کا قبرستان آیا. بھائی بھائی کی کمر کا زور ہوتے ہیں نا. ان بھائیوں کی کیا زندگی ہوتی ہے جن کا بھائی نہ رہے. ابھی 28 صفر امام حسن پہ گریہ کریں گے لیکن ایک جملہ سن لینا. جنت البقیع کا قبرستان آیا. دونوں ہاتھ حسین نے کمر پہ رکھ کے رونا شروع کیا. علی کی بیٹی نے کہا حسین اب کیوں روتا ہے؟ کہا مجھے بھیا حسن یاد آ رہا ہے. عزادارو مر کوئی نہیں جاتا. جملہ اگر تم نے سمجھ لیا اس سے بڑا مصائب نہیں ہے. مجھے بھیا حسن یاد آ رہا ہے. علی کی بیٹی نے کہا حسین پریشان نہ ہو، آج کے بعد تیری زینب بھی میں ہوں، تیرا حسن بھی میں ہوں. عزادارو گھر سے چلی ماں زہرا بن گئی.
گھر سے چلی ماں زہرا بن گئی، جنت البقیع کا قبرستان آیا بھائی حسن بن گئی۔ پڑھ دو جملہ، شام غریباں عباس بن گئی۔ کوئی نہیں وہ بندہ شیعہ یا وہ تھک گیا یا اسے جملہ سمجھ نہیں آیا۔ گھر سے چلی ماں زہرا بن گئی، جنت البقیع کا قبرستان آیا حسن بن گئی، شام غریباں عباس بن گئی، ملعون کا دربار آیا علی بن گئی۔ جتنے ہائے کرنے آئے ہو، رونے آئے ہو، ماتم کر رہے ہو، 36 شہر 72 بازاروں میں مسلمانوں نے زینب کو 9 بھائیوں کا ایسا پرسہ دیا۔ جب شام کا سفر کر کے کربلا حسین کا سلام کر کے مدینے رسول کی قبر پہ آئی، رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے فضہ کو قسم کھانا پڑا، مدینے والوں مان جاؤ یہی علی کی بیٹی ہے۔ عزادار سرکار انیس کا شعر پڑھنے لگا ہوں اور اس پہ میں سلام کر رہا ہوں۔ اسے علم نہ سمجھنا، عباس کا جنازہ سمجھنا۔ میں نے کہا گھر سے نکلی ماں زہرا بن گئی، جنت البقیع کا قبرستان آیا حسن بن گئی، شام غریبہ عباس بن گئی، دربار آیا ملعون کا علی بن گئی۔ 36 شہر 72 بازاروں سے حسین کا پرسہ لے کے جب مدینے آئی، نہ رسول کو علی لگی، نہ بطول لگی، نہ حسن لگی، نہ عباس لگی۔ پوچھو عزادارو پھر کیا لگی؟ سرکار انیس نے کہا نبی کی قبر پہ پہنچی تو دل کو چین آیا،